اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت لا ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے رجسٹریشن آف میرج، کہ میرج کو، شادی کو رجسٹرڈ کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے، کس قانون کے تحت رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے، اور اگر میرج کو رجسٹرڈ نہ کروایا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے۔ میرج رجسٹریشن جو ہے وہ سیکشن 5 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت اس کو رجسٹرڈ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ ہم اس ٹاپک کو ہم 6 پوائنٹس کے حوالے سے، 6 پوائنٹ کے لحاظ سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 یہ ہے جی کہ سیکشن 5 میں نمبر 1 جو ٹاپک آتا ہے، نمبر 1 جو کلاز آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو شادی جس کی ہوتی ہے اس کو شادی کا رجسٹرڈ کروانا، رجسٹرڈ ہونا، نکاح اس کا اندراج ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جی کہ کوئی بھی جو یونین کونسل ہے وہ نکاح رجسٹرار مقرر کرتی ہے اور اس کو ایک رجسٹر دیتی ہے کہ وہ جو بھی کوئی نکاح ہوتا ہے وہ نکاح رجسٹرار نکاح خود پڑھائے تو اس رجسٹرڈ میں وہ اس کو اندراج کرے گا تاکہ وہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کے پاس رہے اور ہونا ضروری ہے۔ اور یہ نکاح رجسٹرار جو ہے یہ یونین کونسل مقرر کرتی ہے، ان کو ایک رجسٹر دیتی ہے اور ہر وارڈ میں ایک نکاح رجسٹرار ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جی کہ اگر نکاح رجسٹرار کے علاوہ بھی کوئی شخص نکاح اگر پڑھاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ کوئی نکاح رجسٹرار کے پاس جا کے اس نکاح کو رجسٹرڈ کروائے۔ اور نمبر 4 یہ کہتا ہے کہ اگر وہ شخص جو کہ نکاح رجسٹرار کے علاوہ نکاح پڑھاتا ہے اور وہ جا کے نکاح کو رجسٹر نہیں کراتا تو اس کو وہ سزا اور اس جرمانہ بھی کیا گیا ہے جو کہ 3 ماہ قید ہو سکتی ہے یا 1000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں اس کو ہو سکتی ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ نکاح رجسٹرار نہ ہو اور وہ نکاح پڑھائے، جیسے کہ بعض اوقات امام مسجد کوئی نکاح پڑھا دیتے ہیں لیکن وہ نکاح رجسٹرار نہیں ہوتے، تو ان کے لیے یہ قانون کہتا ہے یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ اس کو رجسٹرڈ کرائے جا کے نکاح رجسٹرار کے پاس۔ اگر وہ نہیں کرواتا تو اس کے لیے یہ سزا اور جرمانہ رکھا گیا ہے۔ لاسٹ نمبر 5 جو ہے جی وہ یہ کہتا ہے جی کہ نکاح کے یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے، نکاح نامہ کے پرت اور نکاح نامہ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے، نکاح رجسٹر جو ہوتا ہے، یہ نکاح رجسٹرار کی ذمہ داری ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھے، اور اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح یونین کونسل بھی اس بات کی ذمہ دار ہے کیونکہ ان کے پاس یونین کونسل کے پاس بھی نکاح کا رجسٹر ہوتا ہے اور ریکارڈ ہوتا ہے، تو یونین کونسل کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کا جو جتنا بھی ریکارڈ ہے اس کو حفاظت سے رکھے۔ اگر یہ اس کو حفاظت سے نہیں رکھتی یا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ یونین کونسل والے بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لاسٹلی اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ کوئی بھی شخص وہ یونین کونسل سے نکاح کا جو ہے ریکارڈ ہے اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، اور اگر کسی شخص کو کوئی نکاح نامہ کی یا جو نکاح رجسٹرڈ ہوا ہے اس کی اگر کاپی چاہیے تو وہ متعلقہ یونین کونسل میں یونین کونسل کے چیئرمین یا یونین کونسل کے سیکرٹری کو درخواست دے کے وہ اس کی کاپی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تھا جی یہ 6 پوائنٹس جو کہ سیکشن 5 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں نکاح کی رجسٹریشن کے بارے میں درج ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کا رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی یہ بات ہے جی کہ جو قانون میں جو ڈاکومنٹس رجسٹرڈ کروانا ضروری ہوں اگر وہ رجسٹر نہ کروائے جائیں تو ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ بعض زیادہ جب انہیں کسی فورم پہ، کسی لیگل فورم پہ یا کسی عدالت میں، جب کسی لیگل فورم پہ یا کسی عدالت میں جب ان کو پیش کیا جائے تو وہ رجسٹرڈ نہ ہوں تو ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جن ڈاکومنٹس کو قانون نے کہا ہے کہ ان کا رجسٹر کروانا ضروری ہے تو ان کو رجسٹرڈ کروانا چاہیے۔ نمبر 2 کہ اس کا رجسٹر کروانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ نکاح کے مسئلے میں جب بہت سے ڈسپیوٹ عدالتوں میں یا مختلف فورمز میں آتے ہیں تو ان میں سب سے اہم جو ثبوت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نکاح کا نامہ کا رجسٹرڈ ہونا، نکاح نامہ کا پرت، نکاح نامہ کا وہ اصل پرت بھی ہو سکتا ہے، اس کے ٹیسٹڈ کاپی بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ جب بھی کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے عدالتیں یا جس فورم کے پاس وہ ڈسپیوٹ جاتا ہے
تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کا جو اٹیسٹڈ کاپی ہے یا اس کا پرچ جو ہے نکاح نامے کا وہ لائیں۔ وہ اسی وقت آپ دے سکتے ہیں جب نکاح جو ہے، جب شادی جو ہے رجسٹرڈ ہوگی، اس لیے شادی کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر شادی رجسٹرڈ ہی نہیں ہوگی، جیسا کہ سیکشن 5 میں مینڈیٹری اور ضروری کر دیا گیا ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ وہاں پہ پرچ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور جب آپ یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے تو اس میں آپ اپنے کیس کو یا اپنے موقف کو ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے نکاح نامہ کا یا شادی کا رجسٹرڈ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک، جس میں تھا کہ شادی کو رجسٹرڈ کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے، اور یہ جب شادی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ پروف ہوتا ہے نکاح نامہ۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ نکاح نامہ یہ بھی اس قانون میں ضروری بتایا گیا ہے، مینڈیٹری کیا گیا ہے کہ جب بھی شادی ہوتی ہے تو اس کی کاپیز جو ہیں یہ پارٹیز کو پرووائڈ کرنے چاہیے، جن کے نکاح نامہ کے 4 پرت ہوتے ہیں، 4 ورق ہوتے ہیں اس کے۔ ایک ورق جو ہے دولہا کو دیا جاتا ہے، ایک دلہن کو دیا جاتا ہے، ایک نکاح رجسٹرار جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ ریکارڈ میں ہوتا ہے، اس کے ریکارڈ میں ہونا چاہیے، اور چوتھا پرت جو ہے وہ یونین کونسل کے ریکارڈ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کو کاپیز دینا بھی ضروری ہوتا ہے، یہ بھی سیکشن 5 میں مینڈیٹری ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک نکاح شادی کے رجسٹریشن کے حوالے سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو آگاہی ہو گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کوئی چیز رہ گئی ہے تو سکرین پہ میرا نمبر آپ کے سامنے ہے، یا میل باکس میں آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔